میرے حضور نے فرمایا، جس شخص کے مرنے کے بعد اس کو 4 گواہ مل گئے اچھائی کے۔ لوگوں نے کہا یہ بڑا اچھا آدمی تھا، صرف 4 گواہ مل گئے۔ تو فرمایا کہ اللہ اس کو غفران اور رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لیتا ہے، اس کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے، اس کو جنت عطا کر دی جاتی ہے۔ حضرت عمر تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اگر کسی کے پاس 4 گواہ نہ ہوں، 3 گواہ ہوں، تو میرے حضور نے فرمایا وہ بھی جنتی ہیں۔ حضرت عمر بولے، حضور اگر کسی کے پاس 3 بھی نہ ہوئے، 2 ہوئے؟ میرے حضور نے فرمایا وہ بھی بخشا گیا۔ میں فطرتاً بہت حساس ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، مجھے دکھ دیتے ہیں تلخ رویے، میں تھک جاتی ہوں سہ کر، سن کر، بول کر، سوچ کر، اندر ہی اندر دل پہ بوجھ لیے رہتی ہوں۔ اداسی ہے میری روح کا خلاصہ، مگر میں اداسی بانٹ نہیں سکتی، کہ میری خواہش ہے کہ میں بانٹوں مسکراہٹیں، خوشیاں، آسانیاں اور دعائیں۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہے، اور ہم نے یہ توہین بھی بار بار کروائی۔ ڈھونڈتے پھرو گے اجڑے رشتوں میں وفا کے خزانے، تم میرے بعد میرے ہم ناموں کا بھی احترام کرو گے۔ مرد کو کبھی بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ ہے مجھے مرد کیسے پسند ہیں؟ ایسے مرد جو روح والے ہوں، تھوڑے سڑیلے، تھوڑے سے مغرور ہوں، تھوڑے سے گھمنڈی ہوں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ایسے مرد ہر کسی کے سامنے بچھ نہیں جاتے، دل ہتھیلی پر رکھ کر نہیں چلتے، ہر کسی سے اظہار محبت نہیں کرتے، اور دراصل ایسے ہی مرد عورت کے محافظ ہوتے ہیں۔ میری ماں کو 9 مہینے لگے میرا دل بنانے میں، میں نے کسی کو اتنا حق نہیں دیا کہ وہ اسے 9 سیکنڈ میں ہی توڑ دے۔ میں نے اپنی زندگی کو اتنا سستا نہیں بنایا کہ 2 ٹکے کے لوگ آ کر کھیل جائیں۔ میرا وجود کسی تعریف یا اعزاز کا محتاج نہیں۔ میں جانتی ہوں میں بہت خاص ہوں، کیونکہ میرا اللہ کوئی بیکار نہیں بناتا۔ شیطان کربلا میں کھڑا ہوا حسین کا آخری سجدہ دیکھ رہا تھا۔ اچانک آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، تیری خدائی کو غور سے تو آج دیکھا ہے، کہاں معلوم تھا کہ نور عالم ایسے ہوتے ہیں۔ یا خدا، سجدے سے انکار کبھی نہ کرتا میں، اگر مجھ کو پتہ ہوتا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں۔ بنت حوا کے نرم لہجے نے ابن آدم بگاڑ رکھے ہیں۔ ابن آدم نے اپنے سارے جرم بنت حوا پہ ڈال رکھے ہیں۔ نہ قصور ابن آدم کا، نہ غلطی بنت حوا کی، یہ سارے جھمیلے تو حوث نے ڈال رکھے ہیں۔ حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوندھ کر دیا کرتے تھے۔ یہ بات بس سبحان اللہ کہنے والی نہیں ہے، غور کرنے والی ہے۔ اگر یہاں بیوی بہو کو آٹا گوندنا نہیں آئے تو ہم اس کو معافی نہیں دیتے۔ تربیت صرف بیٹیوں کی ہی نہیں، بیٹوں کی بھی کرنی چاہیے۔ بس نماز روزہ سکھا دیا تو تربیت کے فرض پورے نہیں ہو جاتے۔ انہیں معاشرے میں رہنے کے گر سکھائیں، ان کو سکھائیے کہ رشتے ہوتے کیا ہیں اور نبھائے کیسے جاتے ہیں۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کے پردے مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اپنے دامن سے کر کے وابستہ ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے۔ میں تو کب کی مٹ چکی ہوتی،
تیری رحمتوں نے پال رکھا ہے۔ قریب کیا ہے قیامت اور قریب تر کیا ہے موت، عجیب کیا ہے دنیا اور عجیب تر کیا ہے طالب دنیا، واجب کیا ہے توبہ اور واجب تر کیا ہے گناہوں سے بچنا، مشکل کیا ہے قبر میں اترنا اور مشکل تر کیا ہے اعمال صالحہ کے بغیر اترنا۔